بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تشریح آپ حضرات کے سامنے چالو ہے۔ 180 نمبر آیت ہے۔ شروع زمانے میں جب میراث کے احکام نہیں اترے تھے تو وصیت کرنا فرض تھی کہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرو، جس طرح آپ مال تقسیم کرنا چاہیں تو کریں۔ بعد میں یوصیکم اللہ والی آیت اتر گئی سورہ نساء، اور پاک رب نے پاک کلام میں 6 حصے بیان فرمائے: نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس، چٹا، تیسرا، 3 میں 2، آدھا، 8واں، چوتھائی۔ یہ 12 افراد کے لیے 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ پاک رب نے 8 عورتوں کا نام لیا کہ ان کو میراث میں حصہ دو، 4 مردوں کا نام لیا، لیکن 4 مرد 8 عورتوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، عورتوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بیٹی بہن کو نہیں دیتے ہیں۔ بیوی کسی اور گھر سے آئی ہے، بہت کم شکایتیں ہم سنتے ہیں اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، تو اس کو میراث نہیں دیتے ہیں، اور بیوی سے دن رات شکایتیں کرتے ہیں، سارا مال اپنی بیٹی اور بہن کا بیوی کو دیتے ہیں۔ ٹھیک کہا یا نہیں کہا؟ تو عورتوں کو ان کا حصہ دو، اگر وہ نہ مانگے تو ضرور دو، اگر مانگے تو ذرا زیادہ دو، ناراض نہیں ہونا ہے۔ ہم ناراض ہوتے ہیں، اس سے مال میں برکت آتی ہے۔ تو پرانے زمانے میں، شروع زمانے میں وصیت تھی، بعد میں میراث کے احکام اتر گئے۔ آگے پاک رب نے پاک کلام میں ایک عجیب مسئلہ بیان فرمایا ہے، سنو۔ ایک آدمی مر رہا ہے، ساتھ ایک آدمی ہے، اور وہ کہے کہ میرے بچوں کو یہ بات پہنچا دو کہ فلانے کو قتل کرنا ہے، تو پاک رب فرماتے ہیں کہ جو بات سن رہا ہے وہ ادھر جا کر یہ وصیت کرے، یہ بات کرے کہ اس نے یہ وصیت کی ہے کہ فلانے کو قتل مت کرو، جھوٹ بولو، جو اس نے کہا اس کے برخلاف بولو۔ انہوں نے کہا ان سے صلح نہیں کرنا، تم کہو کہ ان سے صلح کر لینا، قرآن میں ہے۔ لہذا بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے میں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ میاں بیوی جدا ہو رہے ہیں، 2 خاندان جدا ہو رہے ہیں، 2 قبیلے جدا ہو رہے ہیں، اب یہ قتل ہو جائے گا یا بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی، اور آپ نے جھوٹ بول کے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ دروغ برائے مصلحت بہ است، یہ مقولہ ہے فارسی کا۔ اسی طرح اگر آپ سے کسی نے پوچھا، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ 10 مقامات لکھے ہیں کہ وہاں پر جھوٹ یا ایسی بات کرنا جو غیبت ہو اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ 10 مقامات انہوں نے لکھے، اس میں سے ایک مقام جھوٹ کا گزر گیا۔ اور 6 پارہ پہلی لکیر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ غیبت نہ کرو۔ لیکن اگر آپ مظلوم ہیں، فوج، پولیس، جرگہ کے سامنے ظالم کی غیبت کریں تو اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے اور کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں اور کوئی آدمی وہاں کسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے فلانی لڑکی کیسی ہے؟ اب آپ صوفی صاحب ہیں تو آپ کہتے ہیں غیبت تو گناہ ہے، وہ لڑکی اگرچہ غلط ہے، کہتے ہیں بڑی اچھی ہے، وہ لوگ برباد ہو گئے۔ یہاں غیبت کرنے میں ثواب ہے۔ آپ کہیں یہ جو لڑکی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس کے خاندان والے خطرناک ہے، اگر وہ خطرناک ہے تب۔ بعض جگہوں پر غیبت میں ثواب ملتا ہے، جیسے آپ کے علاقے میں ایک لڑکا ہے، ایک خاتون اس کی بیٹی آپ کے گھر آ گئے کہ فلانے لڑکے سے ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیسا ہے؟ وہ شرابی ہے، بدکار ہے، بدعمل ہے، ظالم ہے، قاتل ہے۔ آپ کہیں غیبت تو گناہ ہے اور نہ کرو، نہیں، بولو یہ ظالم ہے، ہمارا نہ بتاؤ کسی کو، لیکن یہ ظالم ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا آدمی نہیں۔ تو بعض جگہوں پر ہم غیبت چغلی کرتے اس لیے کہ فساد ہو، لڑائی ہوں اور جھگڑے ہوں، یہاں پر اس مسئلے کا ذکر ہے۔ پاک رب نے آگے رمضان المبارک کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، توجہ سے سنو۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ کو پتہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ حدیث آپ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن اس میں ایک ٹکڑا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا۔ آگے وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور فرماتے ہیں دین کے بہت زیادہ کام ہیں، لیکن اونچا کام دین کا، اونٹ کے کوہان کی طرح اونچا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس حدیث کے ساتھ یہ بھی ہے؟ اس لیے کہ جتنے دنیا میں کام ہے اور دین کی محنت ہے، وہاں پسینہ بہتا ہے، اور جہاد میں خون بہتا ہے، اور خون پسینہ سے افضل ہے۔ یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں شرکت فرمائی ہے، اور 100 جماعتوں کو جہاد کے لیے بھیجا ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں، اس میں ایک روزہ ہے۔ غور سے سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے ہیں، 9 سال، 2 سال 30 کا مہینہ تھا، 7 سال 29 کا مہینہ تھا، 7 بار 29 کا مہینہ تھا، 2 مہینے 30 کا مہینہ تھا، لہذا 29 کا مہینہ زیادہ ہوتا ہے اور 30 کا مہینہ کم ہوتا ہے۔ اکثر احکام مدینہ منورہ کے آخری 10 سال میں اترے ہیں، جو آخری 10 سال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اکثر احکام اترے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال حضور رہے ہیں، 13 سال، لیکن وہاں ایک بات کی محنت ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ، توحید، شرک سے بچنا۔ اپنے عقیدے سے شرک کو نکالو، اس میں توحید ڈالو۔ یہ فرقواریت کیوں ہوتی ہے؟ یہ زیادہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ یہ زیادہ جماعتیں کیوں بنتی ہیں؟ شرک کی وجہ سے فرقہ بنتا ہے، بدعت کی وجہ سے الگ مقطع فکر بنتا ہے۔ اگر ہم توحید و سنت پر آ گئے، اختلافات ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ یہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی عید کے لیے اذان ہے، 1400 سال عید کے لیے کسی نے اذان نہیں دی ہے، اقامت بھی ہے کسی نے نہیں دی ہے، انہوں نے شروع کر دی۔ جب شروع کر دی، نیا فرقہ بن گیا۔ فرقہ اس طرح بنتا ہے نیا۔ جب بھی فرقواریت پر بات ہو، فرقواریت نہیں کرنی چاہیے، تو چور کو پکڑو، جو شرک کرتا ہے اور جو بدعت کرتا ہے وہ فرقہ بناتا ہے، وہ نئی جماعت بناتا ہے۔ فرقواریت کا جڑ وہ شرک اور بدعت ہے، بس۔ اور مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، فرقواریت کون کرتے ہیں اس زمانے میں؟ 3 آدمی ہیں، بس 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے یہ قرآن غلط ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ تو ہمارا آئین کون سا ہے 1400 سال سے؟ جب یہ قرآن غلط ہے تو ہم صحیح آئین کون سا ہے؟ یہ فرقواریت پھیلا رہے ہیں۔ دوسرا جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں، قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں۔ تو حدیث میں نمازوں کا ذکر ہے، 5 نمازوں کا ذکر ہے، رکعتوں کا ذکر ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں نماز پڑھو، بس۔ تفصیل حدیث میں ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، کون سا دایاں بایاں، کوہنی تک، کلائی تک، بغل تک، کہاں تک کاٹے؟ قرآن میں ہے کہ دایاں ہاتھ کلائی تک۔ بغیر حدیث کے آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث کا ٹیسٹ پیپر ہے۔ تیسرا فرقواریت پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں، جی، ذلی یا بروزی یا سایہ، یا وہ خود آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی۔ یہ غلط ہے۔ 3 آدمی فرقواریت کرتے ہیں، اور عجیب بات سنو، مزیدار بات سنو، اللہ نے ابھی ذہن میں ڈالی۔ یہ مولوی فرقواریت کرتے ہیں، یہ مولوی فرقواریت کرتے ہیں۔ یہ آواز اٹھانے والے یہ 3 افراد ہیں۔ مولوی تو کافر بناتے ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کافر بناتے ہیں۔ ہم حافظ عالم بناتے ہیں، مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں، ہم کافر نہیں بناتے ہیں، ہم کافر بتاتے ہیں۔ اب آپ نے کہا قرآن غلط ہے، تو ماشاءاللہ بچے مسلمان ہیں، ہم یہ کہیں۔ آپ نے کہا حدیث کو مانتے ہی نہیں ہو، بخاری مسلم ترمذی کوئی حدیث نہیں، قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ جو آپ کافر خود بن گئے، میں نے بتا دیا، تو غلطی تو آپ کی ہے، فرقواریت تو آپ کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا ہوں۔ 3 قسم کے افراد شور مچاتے ہیں، مولوی فرقواریت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک قرآن کا منکر ہے، ایک حدیث کا منکر ہے، ایک ختم نبوت کا منکر ہے۔ زیادہ شور وہ مچاتے ہیں کہ مولوی فرقواریت کرتے ہیں۔ اب غلط کون ہے اور کیوں ہے وہ میں نے بتا دیا، شرک اور بدعت۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ بہرحال تو زیادہ محنت عقیدے کی ہوئی ہے مکہ میں۔ مدینہ منورہ میں احکام آئے، دوسرے سال زکوٰۃ اور یہ روزہ فرض ہو گیا،
لہٰذا یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے. ایک صورت میں کفارہ آتا ہے، ایک صورت میں مستی سے یا قصدن خوراک کر لیں یا پانی پی لیں یا ملاپ کر لیں، کھانا پینا ملاپ دن کو کر لیں، آپ پر کفارہ ہے. لیکن میں نے کہا قصدن، اگر بھول کر کھایا پیا، انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے آپ کو کھلایا، اللہ نے آپ کو پلایا، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ منہ میں پیر ڈال رہے تھے کہ وہ اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹا، لیکن کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ قصد نہیں ہے. میں نے آگے کہا مستی سے کھائے پیے، ڈاکٹر نے کہا آپ دوائی کھا لیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ تو گیا لیکن کفارہ نہیں ہے. کفارہ ایک صورت میں، جملہ یاد کرو، مستی سے قصدن روزہ توڑ دو، یہ ایک لفظ یاد رکھو، مستی سے قصدن. باقی انجیکشن سے، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض علماء فرماتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، آپ احتیاط پر چلیں. اکثریت 99% علماء کا یہ موقف ہے کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس طرح فتح علمگیری میں لکھا ہے آپ کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا تو مسامات سے جو چیز اندر چلی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. طاقت کا انجیکشن یا پانی کا ڈرپ نہیں چلانا چاہیے، مکروہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوتھ پیسٹ یا چکنے سے روزہ مکروہ ہوتے، ٹوٹتا نہیں ہے. دانت نکلوانے سے یا فل کرنے سے یا رگ کاٹنے سے یا خون نکلنے سے یا خون لینے دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹیوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان اور آنکھ میں دوائی ڈالو روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں ٹوٹ جاتا ہے. صبح اس حال میں ہو گئی کہ آپ پر غسل بھی فرض ہے، سحری بھی نہیں کی ہے، نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ برقرار ہے. غسل کر لو، نماز پڑھ لو، بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے. حضور نے بھی رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. منہ میں ایک بار پانی ڈالنا، ناک میں ایک بار پانی ڈالنا یہ فرض ہے. غرغرہ جو غرارام کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے. 3 فرائض ہے. اور تیسرا فرض پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ قصدن خشک نہ رہ جائے. غلطی سے رہ جائے پتہ نہ چلا کچھ نہیں ہے. تو اس سے دن میں آپ سو رہے تھے کہ غسل آپ پر فرض ہو گیا، سوتے سوتے پتہ نہ چلا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹیوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود ہو گئی، خود بخود ہو جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فدیہ نماز کا یا روزے کا یا صدقہ فطر ایک ہی 2.25 کلو گندم عام لوگوں کے لیے. کیا 100 روپے بنتے ہیں آج کل 2019 سے 2.25 کلو گندم. لیکن جو کروڑپتی ہے وہ کھجور کا حساب دے 3.5 کلو، 750-800 روپے بنتے ہیں. جو ارب پتی ہیں وہ کشمش کا حساب دیں 1700-1800 روپے فی آدمی دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے رمضان مبارک کے مسائل. اعتکاف. تو اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے لیے مسجد میں رکنا. تو اللہ کی بات کرو، ضروری بات کر سکتے ہو لیکن فضول باتیں مت کرو. باقی مسائل علماء کرام سے آپ سیکھیں. سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ پاک رب نے پاک کلام میں وہ پیغمبر جس کی یہودی، عیسائی، مسلمان سب عزت کرتے ہیں ان کو کہا، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کھڑو ہو جاؤ، اعتکاف والے آنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کرو. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اے ابراہیم، اے اسماعیل، علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام، کھڑو ہو جاؤ اور کیا کرو؟ صفائی کرو اعتکاف والوں کے لیے. اعتکاف والے آنے والے ہیں اور یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہودی عیسائی سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے اعتکاف. سبحان اللہ. اعتکاف کرو. ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 3 چھتیں فل ہوتی ہیں معتکفین سے، سارے نوجوان ہوتے ہیں. ہم ان کو قرات، تجوید، احادیث، دعائیں، دین، اسلام سب کچھ پڑھاتے ہیں. لیکن بریلی، دیوبندی، جماعت اسلامی، شیعہ اور سیاست ان کو نہیں پڑھاتے ہیں. امت کو جوڑنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو پہلے دن اور رات دونوں میں بیوی سے ملاپ ناجائز تھا، بعد میں اجازت دی گئی کہ رات کو قربت کر سکتے ہو. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قمری تاریخ، شمسی تاریخ. شمسی تاریخ بھی ٹھیک ہے، الشمس والقمر بحسبان، دونوں ٹھیک ہے، دونوں سے فائدہ لے سکتے ہو. لیکن قمری جو تاریخ ہے اس میں ہماری عبادات، چھوٹی عید، بڑی عید، شعبان، محرم، روزہ، قربانی، حج، تو ہمارا تعلق قمری تاریخ کے ساتھ زیادہ ہے. دونوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے
کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی یہ بتوں کے نام ہیں. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے یہ بھی بتوں کے نام ہیں. تو بتوں کے نام ہم سب کو یاد ہے، لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ہم کو یاد نہیں ہے اور بس ہنستے رہتے ہیں، دین میں سستی کرتے رہتے ہیں. یہ محرم، صفر ہم کو یاد نہیں، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین یہ ہم کو یاد نہیں ہے. یاد کرو، 10 منٹ میں یاد ہو جائیں گے. یاد کرو، وقت کو ضائع کرتے ہیں. دین کو سیکھو، قمری تاریخ ہے اس کو سیکھو. جنوری، فروری ہم بولتے ہیں، ہم یہ نیت نہیں کرتے ہیں نا ذہن میں کہ یہ بتوں کے نام ہیں، ہم تاریخ کی بدل دیتے ہیں لہذا جائز ہے. لیکن وہ آپ کو یاد ہے تو یہ قمری بھی یاد کرو اور ہفتے کے دن بھی یاد کرو، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین یہ بھی یاد کرو. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان سے لڑو، کافروں سے، وہ آپ سے لڑتے ہیں، اور ان کے سامنے ڈٹ جاؤ اور زیادتی مت کرو، زیادتی مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے کمانڈروں کو بھیجتے تو فرماتے ان کے بوڑھے کو، ان کے عالم کو، بوڑھی کو، عورت کو، بچے کو قتل مت کرو. سبحان اللہ. جہاد فار پیس، جہاد امن کے لیے ہے. تمام کفریہ ممالک جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے، سب نہیں لڑتے ہیں، سب کی فوج نہیں ہے تو ہم بھی لڑیں گے نا، ہم بھی لڑیں گے نا. ان کی فوج ہے، ان کا اسلحہ ہے، ہماری فوج نہیں ہوگی، ہمارا اسلحہ نہیں ہوگا، ہمارے اصولی جنگ نہیں ہوں گے تو ہم بھی لڑیں گے. خود لڑو، اسلحے بناؤ اور یہ اور وہ، دکھلاوا بھی کرو، سالانہ دکھاؤ لوگوں کو ہم نے یہ اسلحے تیار کیے، تو ہم بھی اسلحہ تیار کریں گے، ہم بھی جہاد کریں گے. جو ہم کو ظالم، جارح، ہندو، کافر ہمارے ملک پر حملہ کرے گا ہم ان سے بھی لڑیں گے نا. تم لڑو اور اگر ہم لڑیں تو دہشت گرد. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. ہاں، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. کسی دوسرے ملک پر آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک حکمران کی اجازت نہ ہو. چاروں اماموں کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے. اقدامی جہاد میں ملک کے سربراہ کی اجازت شرط ہے، لیکن دفاعی جہاد میں جہاں کافر حملہ کرے ملک کے حکمران کی اجازت شرط نہیں ہے. زرداری صاحب، عمران خان صاحب سو رہے ہیں جی، نواز شریف صاحب، اور حملہ ہو گیا اور صبر کرو وہ اٹھ جائے پھر انشاءاللہ جواب دیں گے، تو وہ تو پورے پاکستان کو قبضہ کر دیں گے. گپ شپ بھی لگانی چاہیے. تو جب حملہ ہوا 1965 میں، ہم نے کسی کا انتظار نہیں کیا، فوراً بم اپنے ساتھ باندھ لیے اور ٹینکوں کے نیچے ہم پڑ گئے. جب پڑ گئے تو ہم نے ٹینکوں کو گرا دیا. جب گرا دیا تو ہم جیت گئے. حکمران تھا ہی نہیں، فوج کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تھے مسلمان اللہ والے. اس کو کہتے ہیں فدائی حملہ. شریعت میں فدائی حملہ ہے، خودکش حملہ نہیں ہے. خودکش حملہ بچوں پر، بوڑھوں پر، ہاسپٹلوں پر، چوراہوں میں، یہ خودکش حملے اسلام میں نہیں ہے. یہ غیر کرتے ہیں. فدائی حملہ ہے کس کی طرح؟ 1965 کی طرح. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو پاک رب نے فرمایا ان سے لڑو. لڑتے کیوں جی؟ تو تم جو لڑتے ہو، تم نہیں لڑتے تو ہم بھی لڑیں گے. مجھ سے ٹی وی میں ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ فدائی حملہ جائز ہے، تو میں نے ایک عجیب بات کہی. میں نے کہا ٹونی بلیئر بھی کہتا ہے کہ جائز ہے فدائی حملہ، کلنٹن بھی کہتا ہے، تمام جتنی ممالک ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، سب کہتے ہیں کہ فدائی حملہ جائز ہے. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا ان پر اگر ان کے ملک پر کوئی حملہ کرے اور وہ جتنی ممالک ہیں ان پر حملہ ہو جائے، اس کے جواب میں اگر عوام لڑے اور ٹینکوں کے سامنے بچ جائیں، اپنے ساتھ بم باندھ لیں اور ان کے ٹینکوں اور توپوں کو گرا دے تو ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ سب کہتے ہیں جائز ہے. اپنے ملک کی حفاظت نہیں کرو گے، اپنے نظریے کی حفاظت نہیں کرو گے تو وہ تو جائز ہے نا. فدائی تو جائز ہے، خودکش حرام ہے، ناجائز ہے. لوگوں پر، عوام پر، بچوں پر، اسپتالوں پر وہ حرام ہے، ناجائز ہے. آسان بات. خودکش حملہ ان کے نزدیک بھی حرام ہے، ہمارے نزدیک بھی حرام ہے. فدائی حملہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے، ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، جیسے 1965 میں ہم نے کیا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آگے پاک رب نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفق ولا تخش اقلالا قد قسمت علی العباد من الرحمن ارزاق
ولا ينفع البخل مع الدنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاق ہرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ خوب بڑھائے گا۔ بہرحال وہاں اللہ رب العزت نے آگے حج کا مسئلہ بیان کیا، عمرے کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو عمرہ، سب لوگ عمرے پر جاتے ہیں، 4 کام ضروری ہے، یاد کرو، غور سے سنو۔ نمبر 1 احرام نیت کے ساتھ، 2 طواف، 3 سعی، 4 بال کاٹنا، بات ختم ہو گئی۔ ہر عالم کو چاہیے کہ چیز کو آسان کرے۔ احرام نیت کے ساتھ طواف، اس کے بعد سعی، اس کے بعد بال کاٹنا، بات ختم ہو گئی۔ باقی جو کچھ ہے اگر نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہے، آسان ہو گیا۔ کوئی دعا نہیں ہے، لبیک نہ کہو تب بھی ہو جائے گا، سارے خوش ہو گئے، کورس ختم ہو گیا۔ دین کو آسان کرو۔ اب تفصیل سنو، جب گھر سے جاؤ احرام باندھو، یہ سنت ہے۔ جہاز میں اعلان ہوتا ہے اس وقت بھی ٹھیک ہے، ایئرپورٹ سے بھی ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے عمرہ مت کرو، آرام کرو، پہلے سو جاؤ، جب فریش ہو جاؤ پھر عمرہ کرو۔ یہاں سے بھی جو نا 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں، پیر موٹے ہو جاتے ہیں، سر پیر میں درد، 14 دن تکلیف، 15 دن تکلیف، 20 دن تکلیف۔ پہلے آرام کرو، نماز کا ٹائم ہے، حرم چلے جاؤ، دور ہے تو وہاں جماعت کراؤ، کرائے کے گھر میں، ہوٹل میں، سامان کم لے جاؤ، وہاں بالکل حج عمرے میں شاپنگ مت کرو۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نے فرمایا پورا کفر اس کی فیکٹریاں چلتی ہے پورے سال، اور ہم حج عمرے میں ان کے سامان کو خرید کر اپنے خلاف کفر کو مضبوط کرتے ہو۔ دیکھو کی زبردست بات ہے۔ کوئی شاپنگ نہ کرو، وہاں کی شاپنگ کھجور ہے اور زمزم ہے، بس 9 اصطلاح میں، بسم اللہ اللہ اکبر 9، 7 چکر میں، زمزم کے بعد، نفل کے بعد 9 ہو گئے۔ خود بخود بال گر گئے، یا آپ نے ایسے کر لیا نکل گئے بال، یا ناخن گر گئے، یا آپ نے ایسے کر لیا، یا خوشبو لگ گئی، اس میں دم نہیں آتا۔ سارے بال کاٹو، 24 گھنٹے خوشبو لگاؤ، اور سارے جنا ناخن کاٹو، تب دم آتا ہے۔ لطیفہ، میری کزن بوڑھی خاتون تھی، تو جب احرام کی نیت اس نے کر لی، پھر اس کو خارش ہوئی ناک میں، بال ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، اور بہت تکلیف ہوتی، اس طرح کرو بس ٹھیک ہے، لیکن وہ کھجلی نہیں کر رہی تھی، کہیں بال نہ گر جائے اور مجھ پر دم نہ آ جائے۔ دیکھو 3 گھنٹے تھے اس کو تکلیف تھی، اس طرح نہیں کر رہی تھی، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ہے عمرہ، آسان ہے۔ مدینہ شریف چلے جاؤ، پاک نبی پر سلام کرو۔ یہ حج، دیکھو حج بھی آسان ہے، 3 فرائض، 7 واجبات یاد کرو، 10 منٹ میں آپ کا حج ہو گیا، بس۔ باقی جو کچھ ہے وہ نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے، پورا حج خاموشی سے ہو جاتا ہے، کوئی دعا نہیں، لبیک یاد کرو، بس آسان ہو گئی۔ 3 فرائض احرام نیت کے ساتھ، وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو، اور درمیانہ طواف زیارت۔ پہلا طواف سنت ہے، آخری طواف واجب ہے، درمیان میں طواف فرض ہے۔ 3 فرائض ہو گئے، 7 واجبات یاد کرنے ہیں تو اس کو بھی سنو۔ ادھر دیکھو رانحا، رانون حا، رانحا، رانون حا، رانحا، یہ یاد کرو، رانحا۔ اس میں گویا کہ 5 واجبات آپ کو یاد ہو گئے۔ کیسے؟ را رمی، نون نحر، حا حلق، 4 اس میں ترتیب، 5 آخری طواف واجب ہے، میں نے بھی بتایا نا، 5 یاد ہو گئے۔ رمی شیطان کو مارنا، نحر قربانی کرنا، حلق بال کاٹنا، اس میں ترتیب بھی ضروری ہے، پہلے رمی پھر نحر پھر حلق، ترتیب بھی واجب ہے۔ اور پھر آخری طواف کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ 5 is gone, 2 is left behind، 5 واجبات گزر گئے، 2 باقی ہے، یاد کرو، آسان ہوگی۔ سعی بین الصفا والمروہ، طواف زیارت کے بعد سعی، یہ واجب ہے۔ اور وقوف مزدلفہ، عید کی صبح وقوف مزدلفہ، وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے، وہ یاد کرو، بس آسان ہوگی۔ وقوف مزدلفہ، یہ 7 واجبات یاد کرو، 3 فرائض یاد کرو، شاپنگ نہ کرو، بس زمزم اور کھجور لے آؤ۔ آگے آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت نے اخنس بن شریق
منافق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ قسمیں کھاتا تھا اور میں پکا مومن ہوں لیکن بڑا فسادی تھا، تو پاک رب نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو وہ مسلمانوں کے پاس رہتا، رات کو چلا جاتا، جانوروں کو قتل کرتا، کھیتیوں کو آگ لگاتا، نقصان پہنچاتا۔ پاک رب نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، کافروں نے پکڑ لیا، اب کیسے جان چھڑا لیں؟ تو انہوں نے کہا فلانی جگہ پر میرا خزانہ ہے، جاؤ وہ نکالو لے لو۔ وہ سارے ادھر بھاگ گئے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف بھاگ گئے۔ تو پاک رب نے قرآن میں ان کی تعریف کی کہ مال دے دیا، جان چھڑا دی، سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کے راستے میں۔ آگے پاک رب نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر کی تشریح۔ شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں، عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت۔ اس میں تفصیل سے یہ بات گزر گئی کہ پورا اسلام کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ پاک رب نے پاک کلام کے 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان سے ہم نے بچنا ہے۔ ان بیماریوں سے، ان گناہوں سے، ان خباثتوں سے، سود سے، ہفتے کے دن عبادت نہ کرنا، اس میں سستی کرنا جس طرح ہم جمعے میں کرتے ہیں، یہ مت کرو۔ اس پر بھی تفصیل سے یا بنی اسرائیل میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ ایک امت تھی۔ جب آدم علیہ السلام آئے یا نوح علیہ السلام کے غرقابی کے بعد جو غرقابی لوگوں پر آئی، نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے، تو لوگ ایک امت تھے۔ بعد میں شرک آیا، جب شرک آیا تو اختلاف شروع ہو گیا۔ شرک سے اختلاف آتا ہے۔ جب بھی شرک کا تذکرہ ہوتا ہے تو دماغ میں بت آ جاتا ہے، بتوں کی عبادت۔ بس اگرچہ ہم خود بڑے بڑے شرکوں میں مبتلا ہیں۔ 30 ممالک ایسے ہیں جہاں پر کوئی بڑا مزار نہیں ہے، بس ایک بالش قبریں ہیں، کچی 35 40 ہزار، دوربین سے دیکھو اتنی قبریں ہیں۔ ان کی مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ ان کی مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس اس میں ایک بات کو سمجھو، ابوبکر رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ اولاد دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کشتی پار لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ نہیں تھے تو کشتی کا پار کون لگاتا تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ مشکل کشا کون تھے؟ اللہ۔ جب یہ بزرگ ہمارے آ گئے، ہمارے سروں کے تاج ہے یہ، تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح بت کے سامنے سجدہ، قبر کے سامنے سجدہ، زندہ بزرگ کے سامنے سجدہ، مردہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا یا اس کا طواف کرنا، یہ شرک ہے، اس لیے کہ خالص عبادت ہے۔ اس کو ہم شرک تصور کرتے نہیں، کہ تعلیم زیادہ ہو گئی، بہت تعلیم ہو گئی جی، بہت تعلیم ہو گئی، زمانہ ترقی کر گیا۔ مزاروں پر جاؤ، یہاں سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شرک۔ دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، اے ابو بکر اولاد دے دے، اے عمر کشتی پار لگا دے، اے عثمان تو مشکل کشا ہے، دور سے، کہ وہ ہر وقت سنتا ہے اور ہر وقت میری مدد کر سکتا ہے، اس نظریے کے ساتھ یہ شرک ہے۔ کیوں؟ جب یہ تینوں بزرگ نہیں تھے یا فلانے بزرگ نہیں تھے تو امداد کون کرتا تھا؟ بیٹا کون دیتا تھا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ ہے لڑکی دے دے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ ہے مرد دے دے، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ ہے مذکر مؤنث، مرد عورتیں، بچے بچیاں سب دے دے، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ ہے جس کو بانجھ بنا دے۔ تو اللہ بناتا ہے، اللہ کرتا ہے۔
تمام پیغمبروں نے اللہ سے مانگا، تمام پیغمبروں نے اللہ سے مانگا۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ جب ان پر مسئلہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ۔ ربنا وابعث فیہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ رب اشرح لی صدری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، کن سے مانگا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 23 انبیاء کی دعائیں آپ قرآن میں پڑھیں، کس سے مانگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ ربی زدنی علما۔ تو اس کو سمجھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ تمام انبیاء نے سلام پھیرا نماز میں، اس کے بعد کس کے سامنے ہاتھ اٹھایا؟ اللہ ہم سب کو توحید والا عقیدہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔